کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی, کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو پہلی بات کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے, اور اس کے آداب کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم. اچھا آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے وہ سورۃ الحج سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں ان آیات دعاؤں کا ذکر کیا, اور وہ ساری بالکل رائٹلی سیڈ, وہ ساری دعائیں ایسی ہیں, اور اس میں خاص طور پہ سیدنا زکریا کی مثال, بلکہ اگر آپ ان کو ان آیات ان دعاؤں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوٹ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ ایک مسنون دعائیں ہیں, ربنا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور علی بھائی جو مطلب میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیڈینٹیفائی یعنی تھوڑی سی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں ہیومنائز کیا ہے. یعنی ہم نے تو انبیاء کو تھوڑا سا ڈی ہیومنائز کیا نا, ہم نے سمجھا کہ شاید انبیاء اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے, ان کے مسئلے اور ہمارے مسئلے الگ نہیں تھے. قرآن مجید کے اندر اگر آپ انبیاء کی دعاؤں کو اکٹھا کریں تو آپ کو ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں جو ایک بندے ہر بندے کا مسئلہ ہے, اور آپ کو وہ عاجزی, وہ انکساری, آپ کو وہ ہیلپ لیسنس اللہ کے سامنے, وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے ایک بندہ, عاجز ہو گیا اللہ کے سامنے, وہ ساری آپ کو فیلنگز نظر آتی ہیں ایکسپریس ہوتی ہوئی. سیدنا زکریا کی مثال لے لیں. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے کس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. اور وہ انداز جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بڑا عجیب ہے. کہا واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا, کہ اللہ میرا جو ہے نا میرے بال سفید ہو گئے ہیں سر کے, اور میری ہڈیاں, ربی انی وہن العظم منی, یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, اور میں اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے یعنی مایوس نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, دعائک رب شقیا, مایوس نہیں ہوا آپ سے دعا مانگ کے. اچھا آگے کیا کہا, وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. کہا کہ اللہ مجھے اپنے بعد اپنے گھر والوں کا ڈر ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایک بندے کو, ایک عام بندے, یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے, یعنی ہر بندے کو مسئلہ ہے, خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے, جس کے بچے ہیں, فیملی ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار میرے گھر والوں کا کیا بنے گا میرے بعد, میں آئی ایم دا اونلی ون ہو از رسپانسبل فار مائی فیملی, میرے بچے چھوٹے ہیں, میری وائف ہے, کون دیکھے گا میرے بعد, اور یہ خوف ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں واقعی جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا اس کے بعد انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان کا یو ہیو مور ریزن ٹو لیو ان دس ورلڈ. بالکل صحیح. یعنی جب ایک اب یہ دیکھیں نا یہ آیت وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, یعنی اس نے تڑپ سے ایک آواز لگائی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنی بیچارگی, کتنی اس میں اللہ رب العالمین پہ ڈیپینڈنس ہے کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رسپونڈ کیا اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموو کی اور اس کی فیملی اسے واپس دی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا, ذوالکفل کا, یہ جو آپ نے رکوع ذکر کیا نا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آنورڈز, حضرت ادریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے, اور انہیں سب کو کہا کل من الصابرین, یہ سب کے سب جو ہے وہ صبر کرنے والے. پھر ذوالنون کا ذکر ہے, اور سبحان اللہ ان کی, اللہ کہتے ہیں فنادی فی الظلمات, یعنی اس نے ظلمات میں سے, اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کو اسم العظم بھی کہا جاتا ہے. جی روایت کے مطابق اسم العظم جو ہے اللہ, یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا اپنے اقرار کرنا ہے اللہ کی, اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ہے. اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگو. نو میٹر ہو یو آر, نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا, نو میٹر آپ لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو, لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی, کہ ایک تو ہیڈ لیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی, یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. یہ ہاں بالکل بالکل نہیں میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا. جی ہاں بالکل, یہ مطلب ہیڈ لیس سے مراد ہے جو لاپرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے. یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈ لیس ہے, اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے, یہ دو الگ چیزیں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی یہ گناہ, اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں نا کہ گناہ گار کی نماز دعا نہیں سنتا, اللہ نہیں سنتا, اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے. نہیں, ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈ لیس ہے, جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں, اور بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا.
اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی کہ واٹس دا مائنڈ سیٹ. علی بھائی اس میں نا دو چیزیں میں ذکر کروں گا. پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر کی یعنی بات کی ہے, یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا, اللہ اس کو پورا کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ, یہ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے. یعنی جب آپ ہیڈ لیس ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کوئی دینے کا آپ کو محتاج, یعنی اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے آپ کی دعاؤں کا. تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر کیئرلیس ہیں, آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ فیل ہو, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو خاص طور پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی کہ نہیں کرنی, شک بھی ہے, اور نہ صرف شک بلکہ آپ اتنا بودر بھی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یار بس میں مانگ لیتا ہوں چلیں, تو بھائی اللہ کو کیا پڑی ہے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی. اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کر کے کوئی پوائنٹ تو نہیں نا پروو کرنا, اپنا آپ تو نہیں نا پروو کرنا, اللہ معاف کرے. تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا. تو یہ ایک کنوکشن, یہ ایک یعنی ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا, اور ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے, جیسے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا نا ہمارے اسلاف میں سے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح کا ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے, رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے, بالکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے انسان کے اوپر. تو یہ تو ایک فلسفہ ہے. دوسری بات علی بھائی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے ذکر کیا, یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دیکھیے ہمارے دین اسلام کی, اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, میں اور آپ بھی کریں گے کیونکہ ایک زمانے میں ہماری بھی کچھ سوچ اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے نا بہت سے احسانات ہیں ہم پر, اور ایک سب سے بڑا احسان جو اسلام کا ہم پر ہے نا کہ اسلام نے نا ایک بندے کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سنتا ہی ایسے شخص کی ہے جو بڑا نیک ہے. اللہ سنتا ہے, ان کی بھی سنتا ہے, اب اس کو ڈینائی نہیں کرتے, لیکن اللہ کو اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ہو. جتنے گناہ گار ہاتھ لے کے آپ اپنے رب کے سامنے پہنچیں گے اتنی ہی تڑپ آپ کے اندر ہوگی نا. مطلب اب ایک بندہ مومن ہے, وہ آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے, کبھی بھی اس لگن سے شاید اس جذبے کے ساتھ نہیں مانگ سکے گا جس فیلنگ کے ساتھ آپ مانگ رہے ہو. یعنی آپ اللہ کے سامنے ہوں گے, عاجز بھی ہوں گے, آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے, آپ کو اس میں شرمندگی ندامت بھی ہوگی. تو اس دعا کے نتیجے میں جہاں پہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں عطا کریں, وہاں پہ آپ کے گناہوں کی جو معافی ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو ایک جملہ یاد آ گیا مغیرہ بھائی, ایک سٹیٹس کے نیچے نا میرے ایک خاتون نے کمنٹ کیا, اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں. پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کیا ایکسپیرینس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں, کیا پتہ آپ کی سن لیں. اور یہ بہت کامن جملہ ہے. دیٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ. اور یہ بڑا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ, یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے, چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں. تو دونوں ہی سوچیں غلط ہیں. میرے والد صاحب بڑا زبردست کا جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا, سبحان اللہ, یہ آپ کی دعا کو رد کر دے گا. کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون, کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے نا وہ مل جائے گا, تو فوراً مانگ لی اور اللہ نے دے دیا. یعنی اللہ اگر اتنا بڑا اللہ کی بغاوت کر رہا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, کہتا ہے میں نے تو سجدہ نہیں کرنا, اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ رہا ہے, اللہ نے دعا قبول کر لی. تو بھئی آپ یہ نا آپ شیطان سے بڑی تو اللہ معاف کرے نہیں ہے نا, تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا انشاءاللہ. میں اس کو ایک اور اینگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں نا, آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ ڈیفینیٹلی دے گا, اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا. تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی, میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ, دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں. اس نے کہا بالکل, نماز میں بھی کرتے ہوگے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, یہ تو بڑی کامن دعا ہے, سب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ بھی کرتے ہوگے. اس نے کہا کرتا ہوں. ہدایت کی بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا ہوں. جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو؟ بالکل. تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو نا کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے, فلانی سے شادی ہو جائے, تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہو مجھے جنت مل جائے, مجھے ہدایت پہ رکھ ہے اللہ, میری دنیا آخرت سنوار دے. تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی, تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے.
تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے، ہدایت بھی چلی جائے. اور ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو، جس یقین سے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے، کب دینا ہے، اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا، آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے، بلکہ ہم سب بے صبر ہیں. اللہ ہم سب کو صبر دے.